ہاں جی اب آئی آواز؟ اب آ رہی ہے آواز؟ کریکٹرسٹکس ہم نے دیکھی تھی، ڈیزاسٹر کے ایفیکٹس ہم نے دیکھے تھے، کس طریقے سے دنیا جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. میجر رولز ہم نے نرسز کے کل دیکھے تھے، اس میں ہم نے کافی لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا. ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے یہ ہم نے دیکھا تھا. رول پلے کون کون لوگ کرتے ہیں، کمیونٹی کرتی ہے، این جی اوز کرتے ہیں، نیشنل ریڈ کراس کرتا ہے، میڈیا کرتی ہے، فائر سروسز کرتی ہے، سب لوگ رول پلے کرتے ہیں، یہ ہم نے کل دیکھا تھا. پھر اس کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا، اس کے علاوہ ہم نے امپورٹنٹ چیزیں دیکھی تھیں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا ہے. تو اس کے لیے ہم نے 4 فیزز دیکھے تھے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے، جس میں ایک میٹیگیشن تھا، پریپریشن تھا. پہلے میٹیگیشن آئے گا، پھر ہم پریپیئر کریں گے خود کو، پھر ہم اس کو رسپانس دیں گے. رسپانس کا مطلب ہے کہ اس کو فیس کرنا، ٹھیک ہے. ہم اس کو فیس کریں گے اس پرابلم کو. پہلے ہم الرٹ ہوئے، ہم نے کچھ سائنس دیکھے، ہم مینٹلی پریپیئر ہوئے، الرٹ ہو گئے، کانشیس ہو گئے، اور اپنے آپ کو کانشیس ہونے کے بعد اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور پریپیئر کرنا شروع کر دیا. جب پریپیئر کیا تو جب وہ آؤٹ بریک آیا یا وہ ڈیزاسٹر آیا یا جو بھی پرابلم آئی، اپنے آپ کو پریپیئر کیا اور پھر اس کے لیے پھر ہم نے اس کا رسپانس دیا. رسپانس ہم نے کیسے دیا کہ ہم نے اس کو پازیٹیولی لیا، نیگیٹو لیا، ڈر گئے، بھاگ گئے، مقابلہ کیا. اینڈ پہ آ جاتا ہے ریکوری فیز، ٹھیک ہے. میٹیگیشن کیا ہے؟ اٹ انکلوڈز این ایکٹیویٹی دیٹ ریڈیوز دا چانسز آف ڈیزاسٹر. اس میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے چانسز کم ہو جاتے ہیں. ہم پہلے سب کو سلائڈ نہیں شو ہو رہی؟ ہاں جی اب ہوئی کلیئر؟ اب آئیے سلائڈس نیہا. اس میں کیا ہے کہ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ہم چانسز کو ہی ریڈیوس کر دیتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے اپنے جو باؤنڈریز ہیں، اندر آنے والے، کنٹری کے اندر آنے والے سارے جو راستے ہیں سب سے پہلے وہ بند کیے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اگلا کیا کیا، ہم نے پریونٹ کیا ڈیزاسٹر سے. کیسے پریونٹ کیا یا ریڈیوس کیا ڈیمیج کو؟ کیسے کیا؟ جب ہم نے کام یہ شروع کر دیا کہ ہم نے جو ہے وہ پریونشنز کرنا شروع کی، تو ہم نے بہت سارے جو ریزنز تھی ان کو کم کر دیا، ٹھیک ہے. اس سے پریونشن ہو گیا. دا رول آف دا نرس از ویری امپورٹنٹ بیکاز دا ورکنگ ود دا لوکل اینڈ دا اسٹیٹ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نرسز کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب آپ کسی بھی ایریا میں کام کرتے ہو، ایسی جگہ پہ نرسز موسٹ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ٹائپ کا ڈیزاسٹر ہو، ٹھیک ہے. پھر اس میں آ جاتا ہے اسٹرینتھن کرنا ہے، اسٹرینتھن دا ٹیکنیکل اینڈ مینیجریل کیپیسٹی آف گورنمنٹ. جتنی بھی ٹیکنیکل اور جو مینیجریل کیپیسٹی ہوتی ہے نا، ان کو اسٹرینتھن کرنا ضروری ہے. اس کو مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو سپلائی دیں گے، آپ ریڈی رہو. جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جب ارتھ کوئک آ رہا تھا تو بہت سارے ایسے ہاسپٹلز ہوتے ہیں جو اس پہ ہوتے ہیں، ای ایم او پہ ہوتے ہیں، یا جن کے ساتھ جو ہے وہ آس پاس ایریا کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے. جیسے شالامار کو لگتا ہے، شالامار والے ایریا کو لگتا ہے. اسٹیشن کے پاس کون سا ہے؟ میو ہے میرا خیال، میو لگتا ہے. یا جیسے سیمی گورنمنٹ ٹائپ کا شالامار ہے تو یہ گڑی شاہو اور یہ وہ بھگوان پورا مغل پورا لگتا ہے شالامار کو. یعنی کہ آس پاس کے ایریاز جو ہیں اس ہاسپٹل کے لیے مخصوص کر دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہاں کی ڈویژن ہو جاتی پورے پنجاب کی یا پورے لاہور کی. آدھے لوگ اس ہاسپٹل میں جائیں گے، اس ایریا کے اس میں جائیں گے، اس ایریا کے اس میں جائیں گے. اس طرح ڈویژن ہو جاتی ہے. یہ بڑے لیول پہ چیزیں مینجمنٹ لیول پہ سیٹ ہوتی ہیں اور ان کے اندر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہم یہ کام کس طریقے سے مینیج کریں گے. تو اس میں کیا ہے، اب انہوں نے کیا کیا یہاں پہ اسٹرینتھن کرنے کی بات یہ ہے ٹیکنیکل اور مینیجریل کیپیسٹی آف گورنمنٹ کو، کہ ان کو اب یہاں پہ جب ٹیکنیکل کی بات آئی تو انہوں نے جب یہ آؤٹ بریک ہوا یا ویسے ہوتا ہے ڈینگی آیا تھا سپوز، تو انہوں نے کیا کیا، اسٹرینتھن کرنے کے لیے ٹیکنیکل سٹاف میں نرسز پرووائڈ کی. نرسز انہیں دے دی، نیو ہائر کر لی جی. یہ ڈینگی پیکیج میں آئی ہوئی ہیں یا ڈینگی کے آؤٹ بریک میں آئی ہیں. اور جیسے کرونا والی نرسز تھی، کرونا کا ڈھاک تھا، اس طرح سے نرسز نیو ہائر کی گئی. مینیجریل کیپیسٹی میں کیا کیا کہ ریسورسز دیے گئے. ریسورسز مینس کہ
کٹ دی گئی، ماسک دیے گئے، سپلائی زیادہ سے زیادہ دی گئی، ٹھیک ہے، آرگنائزیشنس کی اور کمیونٹیز کے اندر چیزیں سپلائی پرووائڈ کی گئی، گلوز ماسک دیے گئے کہ آپ نے، اگر ہم آپ کو ٹیم دے رہے ہیں تو آپ کو سپلائی بھی دے رہے ہیں، آپ نے اس کا پراپر یوز کرنا ہے، مس یوز نہیں کرنا، اور آپ نے پریپیئر رہنا ہے جب بھی پیشنٹ آئے گا۔ اب جیسے ڈینگی کے لیے وارڈز بنا دی گئی، نیٹ دی گئی، اس کے حساب سے بجٹ دیا جاتا ہے۔ بیسک بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کچھ گورنمنٹ، اگر آپ کو کوئی ٹاسک بڑے لیول پہ کوئی بھی بڑا آؤٹ بریک ہوتا ہے، کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، چاہے ارتھ کوئک ہے، چاہے فلڈ ہے، یا جو کچھ بھی ہے، جب بھی اس طرح کا کوئی بھی ایشو آتا ہے تو گورنمنٹ اس کے لیے آپ کو، اس کے لیے جو مین گورنمنٹ ہے وہ ہر ہاسپٹل کو ایک علیحدہ کرونا بجٹ، ڈینگی بجٹ، ارتھ کوئک کا بجٹ، اس طرح کے بجٹ دیتی ہے، جس میں ایکسٹرا ریسورسز منگانے کے لیے آپ کو ان ہینڈ منی دی جاتی ہے کہ آپ یہ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ جیسے کہ ڈینگی وارڈ پریپیئر ہوئی تو سارا نیٹ لگا کے وارڈز کو کلین اور ریڈی کیا گیا۔ اب جب وارڈز کو اکارڈنگ ٹو ایس او پی جب سیٹ کیا جاتا ہے تو پھر اگلی بات کیا ہوتی ہے کہ ڈینگی کا راؤنڈ کبھی بھی ہو سکتا ہے، پی ایچ سی کبھی بھی آ سکتی ہے ڈینگی کا وارڈ دیکھنے کے لیے، ہر ایک جگہ ایک ڈینگی کی وارڈ سیٹ کی جاتی ہے۔ پھر اس میں بیسکلی یہ دیکھا جاتا ہے، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ بھائی جو ہم نے پیسے دیے ہیں ان کا پراپر یوز ہوا ہے یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ہر ایک گورنمنٹ میں ڈینگی کی وارڈز بنا دی گئی۔ پھر اسی طرح اس کے علاوہ کیا کیا گیا کہ جیسے کہ کرونا ہے، کرونا کی وارڈ سیٹ کر دی گئی۔ اب جیسے ایکسپو کے اندر کتنے سارے بیڈ لگا دیے گئے، نیا بجٹ اس کے لیے اپروو ہوا، بیڈز لگائے، ان کو پریپیئر کیا، ریڈی کیا اس کے اکارڈنگ کہ ایکسپو کو بالکل انہوں نے ہاسپٹل کے اندر کنورٹ کر دیا، بڑے بڑے ہال کے اندر کنورٹ کر دیا۔ تو وہ سارا بجٹ آیا تھا، کسی نے کوئی بھی پیشنٹ اپنی جیب سے نہیں بیڈ لا کے وہاں پہ رکھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا بجٹ آیا اور یہ ساری چیزوں کا پراپرلی یوز کیا گیا۔ بیسکلی یہ ہوتا ہے اسٹرینتھن کرنا، ٹھیک ہے۔ ہر ایک جگہ پہ انڈسٹریل ایریاز میں، گھروں سے دور جگہوں پہ انہوں نے ایسے کوارنٹین سینٹرز بنا دیے گئے جہاں پہ یہ چیزیں اویلیبل۔ اب کوارنٹین سینٹر میں مینیجریل کیپیسٹی میں کیا چیز آ جاتی ہے، یا آرگنائزیشنل اور کمیونٹی کے اندر ایک اور چیز اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جن لوگوں کو رکھا ہوا تھا ان کو کھانا پینا بھی دیا جا رہا تھا، ان کو کھانا اچھا دیا جاتا تھا، اور پھر یہ چیزیں پرووائڈ کی جاتی تھی۔ اب اسی طرح شالامار کی بات کریں تو جن لوگوں کو اوپر رکھا ہوا تھا ہمارے پاس ہاسٹل میں 4th فلور پہ، جن لوگوں کو کوارنٹین کرتے تھے، ان کا 3 ٹائم کا کھانا وہاں سے آتا تھا، اور کوشش یہ کی جاتی تھی کہ ان کو کھانا اچھے سے اچھا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ رسپانس میں کیا ہے، میکانزم اینڈ اس میں پروسیجر ریہرسل کی جاتی ہیں، موک ڈرلز کروائی جاتی ہیں، ڈیولپ کیا جاتا ہے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز کو، پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ اگر ارتھ کوئی کہے گا کیسے بھاگنا ہے، اگر آگ لگے گی تو کیسے جانا ہے، پبلک ایجوکیشن دی جاتی ہے، اویئرنیس پلان کیے جاتے ہیں، اویئرنیس ایجوکیشن دی جاتی ہیں، سائن بورڈز لگا دیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ارلی وارننگ سسٹم ان کو بتا دیا جاتا ہے۔ اب جیسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہے مظفر آباد والی جگہ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ وہ والا کوٹ، پتہ نہیں کون سا کوٹ ہے اس جگہ کا نام، جہاں پہ 2008 میں ارتھ کوئک آیا تھا اور بہت زیادہ وہاں پہ نقصان ہوا تھا، پتہ نہیں اس جگہ کا کیا نام ہے، ناردرن ایریا ہی ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ان لوگوں کے لیے جو ہاسپٹلز ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کو پہلے ہی مینٹلی پریپیئر رکھا جاتا ہے۔ پریپیئرنیس کے میئرز کیا ہیں، اس میں آتا ہے پریپیئرنیس پلان، سب سے پہلے کیا جاتا ہے ٹریننگ، ہاں بالا کوٹ میں جو ہے نا، وہاں پہ جہاں پہ یہ سارا ارتھ کوئک والا سین تھا، اور وہاں پہ جب بھی آتا ہے تو پھر ان کے لیے ادھر کے ایریا کی جو مینجمنٹ ہے وہ یہ کرتی ہے کہ لوگوں کو، ہاں جی مانسہرہ والا، لوگوں کو پہلے ہی پریپیئر کیا جاتا ہے مینٹلی اور فزیکلی کہ آپ نے کس طریقے سے مینج کرنا ہے۔ اب جیسے میری دوست ہے، وہ تھی، اس کا گھر تھا کھاریاں، ٹھیک ہے، کھاریاں والی سائڈ پہ اس کا گھر ہے۔ تو جب یہ والے ارتھ کوئک آ رہے تھے، بالا کوٹ والا آ رہا تھا، تب یہ ایک دم سے بہت بڑا نقصان ہوا تھا، خدا کی طرف سے کافی زیادہ مشکل آئی تھی اس والے ایئر میں، بالا کوٹ والی سائڈ پہ۔ تو وہ یہ بتا رہی تھی ہمیں، کیونکہ ٹھنڈ تھی ان دنوں میں جب آیا تھا ارتھ کوئک، تو وہ یہ کہہ رہی تھی، ٹھنڈ تھی یا پتہ نہیں وہاں رہتی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے، وہ کہتی ہے ہم سویٹر پہن کے سوتے تھے اور شوز پہن کے سوتے تھے، اپنے ریڈی ہو کے۔ ہم نے اس طرح سے اپنی موک ڈرلز کی ہوئی تھی کہ ہم ریڈی ہو کے سوتے تھے کہ کبھی بھی اس طرح سے ہوگا تو ہم نے کوڈ ورڈز رکھے ہوئے تھے کہ ایسا کچھ ہوگا تو ہم نے فوراً سے اٹھ کے بھاگنا ہے اور ریڈی رہنا ہے، شوز پہن کے سوتے تھے تاکہ اگر بھاگنا پڑے تو ہمیں مشکل نہ ہو۔ اور انہوں نے مین اپنی جو چیزیں تھیں وہ پہلے ہی اپنی فیملی تک پہنچا دی تھی، ایسی جن کا بہت زیادہ لاس ہو سکتا تھا، جیسے کہ ڈاکومنٹس وغیرہ ہو گئے، اس طرح کی چیزیں، اور جو کچھ امپورٹنٹ
جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے پہلے ہی اپنے بیگز وغیرہ اس طرح سے ریڈی رکھے ہوئے تھے کہ کبھی بھی ایسا ہوتا ہم ان کو لے کے بہت امپورٹنٹ چیزوں کا جیسے کہ تھوڑے بہت کھانے پینے کا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا یا مہنگی چیزوں کا یا تھوڑے سے پیسے اپنے ساتھ رکھیں. اس طرح سے اسے کہتے ہیں موک ڈرلز ہونا, پروسیجر ریہرسل یا مینٹلی پریپیئر ہونا اکارڈنگ ٹو اویئرنیس. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. اچھا, اس میں ایمرجنسی اس میں پریپیئرنیس ہوتی ہے, پلان کی ایمرجنسی ٹریننگ کروائی جاتی ہے. اب بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ اس علاقے کے لوگوں کو اس سے پہلے کہ ان کا جانی نقصان ہو, ان کے بچوں بڑوں سب کو ہونا یہ چاہیے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ موک ڈرلز کروائے, ان کی ریہرسلس کروائے, ایمرجنسی ٹریننگز ان کی کروائی جائیں کہ اگر آگ لگ گئی تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو آپ نے کیسے بچانا ہے, اگر وہاں پہ ڈیزاسٹر کسی بھی ٹائپ کا آتا ہے تو آپ نے اپنے لوگوں کو کیسے پریپیئر کرنا ہے, بچانا ہے اور ان کی کیسے ہیلپ کرنی ہے. اور اس کے علاوہ پرسنل کانٹیکٹ ہونا چاہیے, ایمرجنسی پرسنل کانٹیکٹ ہونا چاہیے, جیسے کہ ان کو ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ 15 کس کا ہے, 115 کس کا ہے, 1122 کس کا ہے, اس طرح کے نمبرز کا ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور ان کیس ارتھ کوئک ہے تو اس میں جیسے فائر والا ہوتا ہے, فائر فائٹرز ہیں, ان کے نمبرز کیا ہیں, اس طرح کے نمبرز کا ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور جگہ جگہ لگے ہونے چاہیے ایسی جگہوں پہ, میرا خیال ہے سائن بورڈ کی طرح یا دیواروں کے اوپر نوٹیفیکیشن ٹائپ کے, تاکہ ہر کسی کو پتہ ہو ایسی سچویشن میں ہم نے کس سے رابطہ کرنا ہے. اب ایک آتا ہے اسٹیپ رسپانس کا. رسپانس کیا ہے؟ ٹو پرووائڈ امیجیٹ اسسٹنس ٹو مینٹین لائف. رسپانس میں کیا ہے, ہم نے امیجیٹ اسسٹنس پرووائڈ کرنی ہے تاکہ لائف کو مینٹین کیا جا سکے, امپروو کیا جائے ہیلتھ کو, اور سپورٹ کیا جائے مورال آف افیکٹڈ پاپولیشن کو. اب جیسے نیہا کشمیر سے ہے میرا خیال, یا نیہا آپ کہاں سے ہو, آپ کے وہاں پہ جب اس طرح کے ایشوز آتے ہیں ارتھ کوئک والے, تو آپ لوگ کیسے مینیج کرتے ہو اس کو؟ آپ کے وہاں کی ایریا کی مینجمنٹ کوئی رول پلے کرتی ہے اس کے اندر؟ اب جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں, اس کے لیے مینیجیریل کیپیسٹی پہ کیا سپورٹ ہمیں پرووائڈ کی. پنجاب لیول کی اگر بات کریں, زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ڈینگی کی جو ٹیم ہے وہ گھر گھر جا کے وزٹ کرتی ہے اور اسیس کرتی ہے کہ کیا ریسورسز جو ہیں وہ کیا کہیں گے کہ کیا ہمارے لوگوں نے صفائی کا خیال رکھا ہے, کیا پانی تو نہیں جمع ہوا. یعنی کہ اگر کہیں پہ جس طرح سے ڈینگی وغیرہ آ رہا ہے تو اس کو ایک گھر کی بیماری نہیں سمجھا جاتا, اس کو پورے علاقے کے جو پورے ایریا کے جو لوگ ہیں ان کی رسپانسبلٹی سمجھا جاتا ہے کہ سب نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. اور جو ٹیمز ہیں ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ وہ گھر گھر جا کے چیکنگ کریں اور فارم فل کریں, سروے کریں, اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تاکہ ایسے علاقے جہاں سے زیادہ تر یہ کیسز نکل رہے ہیں ان کو دیکھا جائے اور روکا جائے اس کام سے. تو یہ ایک وہ ہے. اب دیکھو اس کے لیے جو مینجمنٹ نے رول پلے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو ہائر کیا, ان کی ڈیوٹی لگائی, ان کو پے کر رہے ہیں, ان کو ریسورسز دی ہیں, وہ گلوز وغیرہ پہن کے یا پورے اپنے آپ کو کور کر کے پھر جاتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ سپوز ڈینگی کے لاروا یا کچھ ایسے پکڑا بھی کیا ہے یا کورونا کے جرمز بھی ہیں تو وہ پورا کمپلیٹلی اپنے آپ کو اتنا کور کر کے جاتے ہیں کہ وہ انفیکٹڈ نہ ہو. اسی طرح جو لوگ فائر فائٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے پورے یونیفارم میں اپنے اس طریقے سے پریپیئر ہو کے جاتے ہیں کہ ان کو فائر سے کوئی نقصان نہ ہو. اسی طرح ارتھ کوئک وغیرہ میں ہے, فلڈ میں ہے, جو ٹیمیں جاتی ہیں وہ کھانا پرووائڈ کرتی ہیں, ان کے لیے ایروپلینز وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح سے ریسورسز پرووائڈ کیے جاتے ہیں کہ وہ اوپر سے کھانا پھینک جاتے ہیں کسی سوکھی جگہ پہ, اعلان کرتے ہیں, بتایا جاتا ہے فلڈ والی جگہ پہ کہ فلانی جگہ پہ ہم کھانا دیں گے, وہاں پہ سارے آ جائیں, وہاں اوپر سے کھانا دیا جاتا ہے اور اس طرح سے ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. نیہا میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے, نیہا سن نہیں رہی ہے؟ ہاں جی نیہا, میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کے ایریا میں اس کے کوئی ریسورسز ہیں اس کام سے ریلیٹڈ, کچھ آپ کو گورنمنٹ آپ کو اس چیز میں سپورٹ کرتی ہے اس سے ریلیٹڈ کہ لوگوں کو کچھ اویئرنیس دی جاتی ہے, کوئی کمپینس وغیرہ کروائی جاتی ہیں وہاں پہ جب ارتھ کوئی آنا ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں؟ ابھی جیسے کشمیر والی سائڈ پہ وہ فلڈ آیا ہوا تھا بہت زیادہ لاسٹ ایئر, اسی ایئر کے جون جولائی میں فلڈ تھا. اچھا, سچ اسسٹنس میں رینج فرام پرووائڈنگ اسپیسیفک بٹ لمیٹڈ ایڈس. کچھ اسسٹنس ہوتی ہیں کہ جن کی رینج جو ہے وہ اسپیسیفک ہوتی ہے بٹ لمیٹڈ ایڈ ہوتی ہے. اسپیسیفک جن کا کام کھانا دینا ہے وہ صرف کھانا ہی دیں گے, شیلٹر پرووائڈ کرنا ہے وہ آپ کو شیلٹر پرووائڈ کریں گے. سچ ایز اسسٹنگ ریفیوجیز ود ٹرانسپورٹ, جس میں کچھ ایسے اسسٹ کرنا ریفیوجیز کے لیے یعنی کہ ٹرانسپورٹ میں,
आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, उनका काम आपको लेके जाना, उनका काम आपको दरमियान में खाना प्रोवाइड करना नहीं है। टेम्परेरी शेल्टर्स दिए जाते हैं, फूड दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा टू एस्टैब्लिशिंग सेमी परमानेंट सेटलमेंट की जाती है कैंप्स के अंदर और अदर लोकेशंस में, इस तरह की सहूलतें दी जाती हैं। फिर इसके बाद है इट ऑल्सो में इन्वॉल्व इनिशियल रिपेयर टू डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा इसमें इनिशियल रिपेयर्स आते हैं टू डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होता है, यानी कि ओवरऑल जो बिल्डिंग्स को और घरों को उनको रिपेयर करने, कुछ मिनिमम में इनिशियल डैमेज को रिपेयर करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे घर वगैरह, जिनके घर वगैरह टूट गए हैं उसके लिए हेल्प की जाती है, घर दोबारा से बनवा दें और उनके नुकसान जो है उनका हर जाना थोड़ा सा हो जाए, और इस तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। द रिस्पॉन्स इज डिटर्मिन्ड by the level of disaster, and disaster is not determined by the number of casualty but the amount of the resources needed। उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्स जो है वो डिटर्मिन किया जाता है रौली का शहर एमन। मुझे लगता है नेहा सुन नहीं रही है, सिर्फ यस मैम जी मैम जी मैम कर रही है। नेहा से को ग्रुप में मैसेज करो पर्सनल, और उसे कहो कि मैंने जो क्वेश्चन किया उसका रिप्लाई करें। अगर कोई और सुन रहा है लेक्चर, रोलिका ने रिप्लाई किया है, एमन ने किया, अगर आप लोग सुन रहे हो तो उसको भी मैसेज करो। और अगर किसी को कुछ पता है इसके बारे में, जैसे एमन को अगर कुछ पता है इस बारे में कि ऐसे कहीं पे भी आपने किसी और सिटी में देखा है जो ज़्यादा वल्नरेबल है और जो ज़्यादा टारगेट पे रहते हैं और उन प्रोन टू डिज़ास्टर्स होते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ पता है तो आप लोग शेयर करो, जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे। अच्छा, इसमें क्या है, रिस्पॉन्स उन्होंने क्या है डिटर्मिन किया जाता है बाय द लेवल ऑफ डिज़ास्टर। जितना डिज़ास्टर का लेवल होगा उस लेवल पे ही रिस्पॉन्स दिया जाता है। अगर एक झटका लगा है उसका अगर किसी एक्टर का झटका लगा है और उसमें कोई एक आधा घर गिर गया है तो उसके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आएगी और बहुत बड़ा आपको हेल्प नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तो ही रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा होगा, अदरवाइज कोई नहीं इसको बॉदर करता। फिर उसके बाद है डिज़ास्टर इज डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ कैजुअलिटी। उसको नंबर ऑफ कैजुअलिटी की बेस पे ही डिटर्मिन किया जाता है, बट नोट कैजुअलिटी की बेस पे नहीं किया जाता, बट द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज नीडेड। सिर्फ ये देखा जाता है कि रिसोर्सेज कितने रिक्वायर्ड हैं, सिर्फ ये देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि कितनी कैजुअलिटीज़ बनी हैं, ठीक है। यानी कि ये देखेंगे कि हमारे रिसोर्सेज कितने, हम क्या दे सकते हैं, ये नहीं देखते कि अगले का बहुत नुकसान हुआ उसको उतनी चीज़ें ही देनी है, नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है लेवल 1 पे है, रिस्पॉन्स का लेवल आता है। रिस्पॉन्स के लेवल पे सबसे पहले 1 पे अगर देखें कि इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी और कम्युनिटी इज एबल टू मैनेज द इवेंट एंड रिस्पॉन्स इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल वन फैमिली फायर एक्सप्लोजन। नेहा को बताओ कि उसकी तरफ कोई इशू है, हमारी तरफ से तो नहीं, आप लोगों को तो आवाज़ ठीक आ रही है, उसको इन्फॉर्म करो उसके नेट का कोई इशू है, क्योंकि उसके पास पहले वीडियो भी वो भी नहीं आ रही थी, स्लाइड्स भी नहीं आ रही थी। आप लोगों को भी कोई इशू है? मैं फिर से रिफ्रेश कर देती हूँ, नेहा को बताओ कि मैं फिर से रिफ्रेश कर रही हूँ, तो हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए उसकी तरफ। जी, अब कुछ बेहतर हुआ? अब कुछ बेहतर हुआ? नहीं, इधर ही होंगे, जाके मिलो, अंदर होंगी, चली गई। देखो फिर उनको मिलो, उनके साथ जाना।
اچھا ٹھیک ہے. ایمن کہہ رہی ہے کہ یونیسیف والے کافی ناردرن ایریاز میں ڈرلز کرواتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی. اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر اچھی بات ہے کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا اب میں نے اس کو کر دیا ہے ریفریش, میں نے کیا ہے دونوں لنکس کو, تو اب ہوپ فلی آواز ٹھیک ہو جائے گی جن کو نہیں آ رہی. اچھا لیول 1 پہ جو پریپیئر کروایا جاتا ہے اس میں اف دا آرگنائزیشن کی ایجنسی اور کمیونٹی از ایبل ٹو مینیج دا ایونٹ, اگر وہ ایبل ہوتے ہیں مینیج کر سکیں اینڈ دا رسپانس افیکٹولی, اور رسپونڈ اچھے سے کر سکیں اینڈ یوٹیلائزنگ اٹس آن ریسورسز, اس کے ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے. فار ایگزامپل ون فیملی فائر ایکسپلوژن پہ چلی گئی ہے تو آرگنائزیشن اس قابل ہے کہ وہ ان کو ریسورسز دے سکے, یا کمیونٹی اس قابل ہے کہ وہ مینیج کر سکے اور رسپونڈ کر سکے افیکٹولی, تو یوٹیلائز کرتی ہے اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے. کسی جیسے کہ کوئی ایک فیملی ہے صرف یا 2 فیملیز ہیں تو ان کو وہ مینیج کر سکتے ہیں, لیکن اگر بڑے لیول پہ چلے جائیں تو پھر انہیں ہیلپ لینی پڑتی ہے. یہ لیول 1 تھا, ٹھیک ہے. لیول 2 پہ آ جاتا ہے اف دا ڈیزاسٹر ریکوائر اینی اسسٹنس فرام دا آؤٹ سائڈ ریسورسز بٹ دے کین بی obtained فرام نیئر بائی ایجنسیز. اگر ڈیزاسٹر جو ہے ریکوائر اینی اسسٹنس فرام آؤٹ سائڈ, اگر جو ڈیزاسٹر ہے اس کو اسسٹنس ریکوائرڈ ہے فرام آؤٹ سائڈ ریسورسز, اس کو باہر سے لینے پڑ رہے ہیں سورسز, ٹھیک ہے, اسسٹنٹ چاہیے لیکن آؤٹ سائڈ سورسز سے, بٹ دے کین بی obtained فرام نیئر بائی ایجنسیز. یہ لیول 2 پہ وہ آ جاتا ہے جس میں انہیں ڈیزاسٹر کے لیے ایسا ڈیزاسٹر ہوا ہے جس میں آؤٹ سائڈ سے ہیلپ لینے کی ضرورت ہے, لیکن وہ پھر نیئر بائی جو ایجنسیز ہیں وہاں سے وہ ہیلپ لے لیتے ہیں. یہ لیول 2 ہے. لیول 1 پہ آ گیا کہ اگر کوئی تھوڑا بہت ایکسپلوژن ٹائپ کا ہے تو انہوں نے اپنے پاس سے ہی ریسورسز پورے کر دیے جو ان کے پاس چیزیں اویلیبل تھیں. اور سیکنڈ پہ انہوں نے یہ کیا کہ سیکنڈ پہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے نیئر بائی ایریا سے انہوں نے ہیلپ لے لی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے بات, اب آ جاتا ہے لیول 3. میرے پاس اس کا نمبر ہی نہیں ہے مقصودہ کا, اس پہ کرو, اس سے ٹرائی کرو. لیول 3 پہ آ جاتا ہے اف دا ڈیزاسٹر magnitude is exceeded from the capacity of the local community or region and require assistance from the state level or even federal state. اس میں کیا ہے لیول 3 پہ رہتا ہے اگر ڈیزاسٹر میگنیٹیوڈ جو ہے وہ ایکسیڈ کر گیا ہے کیپیسٹی سے, لوکل کمیونٹی کی یا ریجن سے, تو اس کے لیے آپ کو ریکوائر ہوگی اسسٹنس فرام اسٹیٹ لیول اور ایون فیڈرل. اسٹیٹ سے بھی آپ کو ایسٹ سے بھی لینا پڑ سکتی ہے, جیسے کہ سپوز جب تھی بات چھوٹے لیول پہ تھوڑے لیول پہ کہ اگر کام چل سکتا تھا تو تب تک چلتا رہا. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ بات کر لو کہ جیسے کہ آپ یہ کہہ لو کہ جب چھوٹا موٹا ارتھ کوئی آتا ہے یعنی کہ تھوڑے ایریا میں جھٹکے لگے ہیں اور جو وہ ہیں سڑکیں ہیں وہ کھل گئی ہیں, اندر گاڑیاں گر گئی ہیں, لیکن زیادہ جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا, اس طرح کا آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ نقصان آتا ہے نا کہ بہت زیادہ گھر گر گئے ہیں یا بہت زیادہ لاس ہوا ہے, جیسے تھر والی جیسے جن جگہوں پہ فلڈ آیا اور بہت زیادہ فلڈ آیا اور گھروں کے گھر بہہ گئے اور لوگوں کا جانی مالی جانور بہہ گئے, یہ وہ اب ان کو تو ری پے کرنا پڑے گا نا, ان کو تو دوبارہ جینے کے لیے ریسورسز دینے پڑیں گے نا, تو اس کے لیے وہاں کا جو MP ایم این اے ہے وہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی جو وہاں کی لوکل گورنمنٹ ہے وہ تھوڑے لیول پہ نہیں کر سکتی کیونکہ آدھا کراچی ڈوب گیا یا آدھا سندھ ڈوب گیا, ٹھیک ہے. جہاں بھی فلڈ آیا سپوز, تو ان علاقوں کو سہولت پرووائڈ کرنے کے لیے پھر وہ کیا کرتے, پھر ایک پوری NGO بنائی گئی تھی, بڑے لیول پہ انہیں ہیلپ چاہیے تھی فلڈ میں. تو پھر ایک وقت تھا جو بہت بڑا فلڈ آیا تھا اور اس کے لیے مجھے یاد ہے 2009 یا 10-11 کی بات ہے, تب ایک NGO تھی اور NGO میں بہت ساری نرسز بھی انہوں نے ہائر کی تھی, اور اس وقت کی بڑی ہائی سیلری اس وقت نرسز کو ملتی تھی, 50,000 سیلری دے رہے تھے. اور NGOز والی نرسز جو ہیں وہ وہاں پہ جاتی تھیں, اور گورنمنٹ سے بھی لڑکیاں ہماری جو نرسز تھیں ان کی ڈیوٹی لگ رہی تھی وہاں پہ, اور ایک ڈے ہوتا تھا اور وہ وہاں پہ جیسے مظفر گڑھ وغیرہ کا, اب جیسے ہمارے لوگ جو مظفر گڑھ کے ان کو پتہ ہوگا, مظفر گڑھ والی سائڈ کے ہیں, عامر ہے جیسے
इनको पता होगा, डेरा गाजी खान वाली साइड पे इस जगह पे जब फ्लड आया था तो नर्सिस की 1 दिन की 2 दिन की ड्यूटी लग रही थी और ये वहाँ पे लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए जाया करते थे। फर्स्ट एड में उनको जो चीज़ें दे सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा पैनाडोल ही देते थे, पॉलीफैक्स ही देते थे। लोगों को गंदी वहाँ बीमारियाँ हो गई थी, स्किन डिजीज़ हो गई थी। तो अब यहाँ पे स्टेट लेवल की हेल्प चाहिए थी, गवर्नमेंट लेवल की, फेडरल लेवल की हेल्प चाहिए थी, तो उन्होंने बाहर हॉस्पिटल से भी नर्सिस ली, रिसोर्सेज में बाहर से सारी फर्स्ट एड ली जो देते थे वहाँ पे लोगों को, मेडिसिन बांट के भी आते थे, खाने के लिए रिसोर्सेज दिए, प्लस बजट उनके लिए अरेंज करवाया, उन्हें खाने को चीज़ें दी, कपड़े दिए, पहनने को चीज़ें दी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड। इवन हमारे से बजट बनवाया, हमारे से रिसोर्सेज पूछे। नर्सिस की एक मीटिंग हुई थी और उसमें पूछा गया, हमारी एनएस ने हमारे से पूछा था कि अगर कोई ऐसे हो फ्लड वगैरह में फंसा हो तो फैमिलीज़ को क्या क्या चाहिए होगा। तो हमने फर्स्ट एड के बॉक्स बताए कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फीमेल्स हैं तो उन्हें फीमेल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें चाहिए होंगी, मेल्स हैं तो उन्होंने बाहर अंदर आना जाना उस तरह से उन्हें चीज़ें चाहिए। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारी लिस्ट बनवाई थी और फिर इस तरह हमारे हॉस्पिटल ने कंप्लीट एक मतलब हमारे हॉस्पिटल से ट्रक्स भर के गए थे हेल्प के लिए, ये हमने चीज़ें प्रोवाइड की थी। तो इस तरह स्टेट लेवल पे बहुत सारे लोग जो हैं और गवर्नमेंट इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है। फिर बात आती है रिकवरी की। रिकवरी में क्या है, रिटर्निंग द कम्युनिटी टू नॉर्मल। रिकवरी वो वाला स्टेज है जिसमें कम्युनिटी या जो गवर्नमेंट है वो वापस नॉर्मल स्टेट पे आना शुरू हो जाती है और रिटर्न होना शुरू हो जाती है अपने नॉर्मल लेवल पे, जैसे अभी हम आ रहे थे। ठीक है, हम कैसे नॉर्मल की तरफ आ रहे थे कि अगर हम बुकिश चलें तो अभी हमें इतना नॉर्मल की तरफ आना नहीं चाहिए, लेकिन अभी सिचुएशन हमारे पाकिस्तान में ये है कि हम जो सेकंड वेव है उसमें हम ऐसे नॉर्मल हुए हुए हैं और हम ऐसे हैं जैसे हमारी सबकी इम्यूनिटी जो है वो डबल ट्रिपल हो गई हुई है। हम अपने आप में ऐसे महसूस कर रहे हैं कि जैसे हम सबको एक दफ़ा कोरोना हो चुका है और अब हमें नहीं हो सकता, आ गया कोरोना तो आया रहे। ठीक है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो सेकंड वाला आउटब्रेक है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, सेकंड वेव जो है वो ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन हम लोग इसको कंसीडर नहीं कर रहे। ऐसे ही है ना, तो हम जो फर्स्ट वाला जो वेव था हम उसी को ही ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। असेंशियल सर्विसेज में आ जाता है सच एज प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर। अब इसमें क्या है, असेंशियल सर्विसेज रिकवरी में आ जाती है, जो नए असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये रिस्टोर की जाती हैं। इसके अलावा द पीपल आर टॉट हाउ टू फॉलो हेल्थी एंड सेफ्टी मेजर्स। इसमें लोग जो हैं उनको सिखाया जाता है कि उनको टॉट किया जाता है कि कैसे उन्होंने हेल्दी और सेफ्टी मेजर्स को यूज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो हेल्दी और सेफ्टी मेजर्स के लिए हमने क्या क्या चीज़ें की हैं, जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, टीवी पे बताया जा रहा है, बच्चों को घरों में एजुकेट किया जा रहा है। अब एक आउटब्रेक तो आ गया, जो हो गया सो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ एक नॉर्मल लाइफ रुके ना, काम स्मूथली चलता रहे, दुनिया तो नहीं रुकेगी ना, दुनिया तो चलती रहेगी। फिर हमने खाना कहाँ से है, हम लोग तो पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, द पीपल, अच्छा उनको जैसे अब हमारे पास अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट ने जो है वो घरों के अंदर ही स्कूल्स और एजुकेशन का निज़ाम जो है उसको ख़त्म नहीं किया। जो ऑफिस वाले लोग हैं जिनके जो कम आए तो काम चल सकता है, जैसे कि सपोज़ ये कह लो कि जो लोग ऑफिस में अगर 10 आते थे, अगर वो 2-4 आएँगे, मेन मेन एचओडीज़ आ जाएँगे तो काम चल सकता है, या मेन जो पीए है या जो हेल्पर है उनको बुलाएँगे तो काम चल सकता है, बाकी घर से काम करें। तो उस चीज़ के ऊपर बड़ा फ़ोकस किया गया, जैसे कि इसकी एग्ज़ाम्पल है कि हम घर से टीच कर रहे हैं आपको, कि आप घर में हो लेकिन हम आपको घर में ही पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी एजुकेशन पे हर्ज ना आए। ठीक है, इससे पहले हम लोग भी घर से ही आपके लेक्चर्स लेते, हम लोग ड्यूटी पे नहीं आते ताकि इकट्ठे लोग गैदरिंग कम हो। तो इस तरह की जो 2-4 चीज़ें हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है और हम प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है,
इसी तरह क्या है, अच्छा ये क्या है, ये एक एजुकेशन सिस्टम है, ये हेल्दी और सेफ्टी मेजर्स हमें बताए गए थे कि अगर आप घर से पढ़ाओगे बच्चों को या बच्चे घरों से क्लासेस लेंगे तो उनकी गैदरिंग कम होगी, एक दूसरे से इन्फेक्शन कम लेंगे, ठीक है, ये इसलिए ये मेजर्स किए गए हैं। इसके अलावा द विक्टिम्स आर प्रोवाइडेड विद टेम्परेरी अकोमोडेशन, जो विक्टिम्स हैं उनको टेम्परेरी अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उनको ट्रांसपोर्ट दी जाती है, जैसे रेफ्यूजी ट्रांसपोर्ट दी जाती है, रेफ्यूजी कैंप्स लगा दिए जाते हैं कि जो लोग इफ़ेक्टेड हैं या जो लोग जो विक्टिम्स हैं जिनके साथ ये मिसहैप हुआ है, किसी भी लेवल का मिसहैप है, चाहे वो डेंगू है, कोरोना है, नेचुरल डिज़ास्टर है या मैन मेड है, कहीं पे एक्सप्लोजन हुआ है या कोई अटैक्स हुए हैं या बिल्डिंग कोलैप्स हो गई हैं या फिर जो है वो आग लग गई है, फायर फाइटिंग है, फायर आग लग गई है, आग वाला कोई सीन है या फिर फ्लड आया है, तो उनके लिए रिफ्यूजी कैंप्स लगा दिए जाते हैं, टेम्परेरी शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, टेम्परेरी अकोमोडेशन दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस में रिसेंट जो हुआ है उसमें 12,000 की जैसे स्कीम बनी थी, 3 माह के लिए बिल्स माफ़ कर दिए गए थे, कम कर दिए गए थे, 3 माह के लिए जो है वो 12,000 दिए जा रहे थे। लॉकडाउन के ये सिलसिले थे, चीज़ें सस्ती करने की नाकाम कोशिश की गई थी, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस में ये है कि खाना प्रोवाइड किया गया, सबको ग्रोसरी दी गई, राशन दिया गया घरों में। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का बोला जाता है कि देंगे, लेकिन होती नहीं है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बल्कि उसने तो ये कह दिया था इमरान खान ने कि अगर कोई किसी को जॉब से निकालेगा तो मुझे इन्फॉर्म करें पीएम पोर्टल पे, सीएम पोर्टल पे, तो मैं उसके लिए एक्शन लूँगा। जॉब से कोई किसी को नहीं निकालेगा, अगर छुट्टियाँ देनी है तो वो विद सैलरी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्राइवेट्स वाले हैं उन्होंने विदाउट सैलरी दी थी और सब ने सबको घरों में बिठा दिया था और कुछ लोगों को निकाल भी दिया था, ठीक है। तो इसके अलावा है दोज हु डाउन साइजिंग बहुत ज़्यादा हुई है इस ईयर के अंदर, कोरोना के बाद बहुत डाउन साइजिंग हुई है। दोज हु हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेम्बर्स आर कंसोल्ड, उनको उनकी काउंसलिंग की गई थी जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को का लॉस किया हुआ है। इफ़ देयर इज़ अ डेंजर ऑफ एपिडेमिक, अगर एपिडेमिक का कोई भी डेंजर है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम आर टू बी अंडरटेकन, फ़ौरन से वैक्सीनेशन तैयार कर ली जाती है, हर कोशिश की जाती है। अब इसी तरह जैसे ही कोरोना का हुआ तो क्या किया गया, ज़्यादा फोकस किया गया कि फ़ौरन से जो है वो वैक्सीनेशन का अरेंज किया जाए, लेकिन जो कि स्टिल अभी तक नहीं हुआ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन एपिडेमिक कोई भी हो उसके लिए वैक्सीन अरेंज की जाती है फ़ौरन से, ठीक है। तो अब क्योंकि ये हैं वो जो सेट रूल्स हैं, जो सेट रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि ऐसे करना है, ऐसे किया जाता है, ऐसे करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, कह दिया जाता है लेकिन ऐसा किया नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि आपने एक रूल बना दिया है, आपने ये कह दिया कि ये काम ऐसे करना है, लेकिन किसी भी काम में आसानी नहीं है, हर काम में मुश्किलात अड़ाने वाले बहुत सारे मसले मसाइल हैं। क्योंकि होता ये है कि मैनेजेरियल साइड पे अगर देखें कि इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल ये है कि आपको कहा जाता है कि आपको किनारे पे खड़ा करके ना आपको टारगेट दिया गया है कि आपने उस किनारे पे जाना है, दरमियान से तैर के। आप कहते हो ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है, मैं तो स्विमर हूँ, मेरे तो आधे घंटे की भी गेम नहीं है, ठीक है। आप कहते हो ठीक है मैं कर लूँगा, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है, सबको देखने में आसान लग रहा है। न्यू जॉइनर्स को B1 आप ले लो, कोई भी बंदा ले लो, वो कहेगा मैं चला जाऊँगा वहाँ, यहाँ से वहाँ जाना कि तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं तो इसमें स्किल्ड हूँ, ठीक है, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं पहले भी करता आया हूँ, मैंने बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे काम किया है, मैं बड़ा अच्छा स्विमर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ईजी है। लेकिन कह देते हैं वहां तक जाना है, लेकिन ये नहीं बताते कि अंदर समंदर में कैसे उतरना है, वो आपको भेजते कैसे, हाथ और पैर बांध के, ठीक है। आपको समंदर में तो छोड़ते हैं लेकिन हाथ और पाँव बांध के छोड़ते हैं कि अब तू तैर के वहां तक जा, तो क्या जिसके हाथ पाँव बंधे हुए हैं क्या वो तैर के दूसरी तरफ जा सकता है? कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए आपको तैरने के लिए जब तक आपके हाथ पाँव खुले नहीं होंगे, आप हाथ पाँव मार नहीं सकते, आप कभी भी नहीं तैर सकते। तो बेसिकली हर एक जगह पे यही होता है, आपको टास्क दे दिया जाएगा, आपको टारगेट दे दिया जाएगा, लेकिन हाथ पाँव बांध दिए जाएंगे। इसी तरह हमारे यही चल रहा था कोरोना के डेज में भी कि नर्सिस को जो काम दिया गया कि आपने कोरोना पे आपने ही ड्यूटी करनी है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं दिए गए, किट्स नहीं दी, वो आपको पता है मीम भी बन रहे थे कि बॉर्डर पे खड़ा कर दिया लेकिन हथियार नहीं दिए गए, ठीक है। इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि होता बेसिकली ओवरऑल जो मैनेजेरियल सिस्टम्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं डिज़ास्टर को,
اس میں سائنس اینڈ سمٹمس ہیں ایموشنل شاک کے، جیسے کہ اسٹیجز میں امپیکٹ اسٹیج ہے، پھر ہیروئک ہے، ٹھیک ہے، اور ہانی مون ہے، اور اس کے علاوہ ڈس ایلیونمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ ریکنسٹرکشن ہے، ڈس ایلیونمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے سٹیجز ہیں، ان سٹیجز کو اگر ہم سائیکولوجیکل رسپانس پہ دیکھیں تو ہم ان کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے کہ کس سٹیج میں کیا ہوگا۔ امپیکٹ سٹیج ہے، جیسے کہ ٹائٹل سے ہی آپ کو فیل ہو رہا ہے، پتہ لگ رہا ہے کہ امپیکٹ سٹیج جو ہے وہ ڈائریکٹ سمپل امپیکٹ کی بات کر رہا ہے کہ جب امپیکٹ ہوگا تو وہ کیسا ہوگا، اس میں کیسے ہوگا۔ اس میں سروائیورز آر اسٹنڈ، اپیتھیٹک اور ڈس آرگنائزڈ ہوتے ہیں۔ For several hours after the initial event, they may have difficulty following directions and will need strong support and firm guidance. ٹھیک ہے۔ امپیکٹ اسٹیج میں جو سروائیورز ہوتے ہیں نا وہ اسٹرنڈ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایپیتھیٹک ہوتے ہیں اور ڈس آرگنائزڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے آفٹر دا انیشیل ایونٹ، جیسے ایونٹ ہوا ہے اس میں لوگوں کو کوئی اس طرح کا رسپانس نہیں ہے، ان کا نارمل چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دے may have difficulty following ڈائریکشنز کو بھی فالو نہیں کریں گے، بیہیو بھی ایپیتھیٹک ہوگا ان کا، اور جو ہے نا اپنے ہی ٹرپ پہ رہیں گے، اپنے ہی اس میں ہیں کہ ٹھیک ہے، آرگنائزیشن کو بھی فالو نہیں کرے، ڈس آرگنائزڈ بیہیو ہے ان کا، اور رولس ریگولیشن کو ایس او پیز کو نہیں فالو کرے امپیکٹ اسٹیج میں جو انیشیل ایونٹ ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، اینڈ ول نیڈ اسٹرانگ سپورٹ اینڈ فرم گائیڈنس۔ جب بہت دفعہ کہا جائے گا، جب خدا نہ خاصہ بڑی بڑی نیوز نہیں سنیں گے، جب تک میڈیا تڑکا نہیں لگائے گا تب تک بات کو نہیں ماننا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ہیروئک اسٹیج۔ اس میں کیا ہوگا، انڈیویژلز وانٹ ٹو بی ہیلپ فل، اس میں یہ چاہیں گے کہ ہمیں ہیلپ کیا جائے، اینڈ میں منیمائز اور اگنور دیئر اون انجریز، ان میں جو ہے وہ منیمائز کر دیں گے اور اگنور کریں گے اپنی انجریز کو، اینڈ ڈیمونسٹریٹ ریسکیو بیہیویئر دیٹ از رسکی ٹو سیلف، اور کوشش کریں گے ڈیمونسٹریٹ کرنے کی ریسکیو بیہیویئر کو، اپنی مدد آپ کے تحت بھاگ دوڑ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، جو کہ رسکی بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے ہی یہ کیس ہوا، جیسے ہی کرونا آیا، پہلے تو کوئی مان نہیں رہا تھا، جن لوگوں کو اس چیز پہ یقین تھا انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے اپنے N95 ڈھیروں کے ڈھیروں منگا کے چھپا لیے، اور اپنی فیملیز کو پرووائڈ کر دیا، ماسک اٹھا لیے، گلوز اٹھا لیے، چوری کرنے شروع کر دیے، اور کافی سارے، ہاں ادھر ہی آ جا، اچھا ٹھیک ہے، بس ہاں ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ ہاں ناشتہ آج ہم نے حلوہ پوری کھایا۔ بات سن، ان سے بات کر کے تیرا کوٹ لیتے آئے، پھر لوگی اچھا۔ تو اب اسی طرح دیکھ لو کہ جب یہ آیا تو لوگوں نے بلیک میں بہت سارے، پتہ نہیں کتنے لاکھ ماسک تھے جو ادھر بھجوا دیے، کیا کہتے ہیں، چائنا میں بھجوا دیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا تھا کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ہماری گورنمنٹ نے چائنا میں بھجوا دیا، یہ نہیں سوچا کہ ہم پہلے اپنی بچت کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ لوگ یہ ہو گیا۔ پھر دوسرا یہ کہ اب جیسے ریسکیو بیہیویئر میں ہم نے کیا کیا، دیٹ از رسکی ٹو سیلف، ہم نے اپنے طور پہ ہر کسی نے اپنی سیلف ٹریٹمنٹ شروع کر دی، خود سے چیزیں کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے، خود سے اپنے گھروں میں میڈیسن خرید کے رکھنی شروع کر دی۔ میں نے پورے کرونا کی کمپلیٹ ٹریٹمنٹ جو تھی نا وہ اپنے پاس ریڈی رکھی ہے گھر میں، کہ اگر ہمیں کوارنٹین گھر میں ہونا پڑتا ہے تو ہم اپنے گھر میں وہ چیزیں لے سکیں، کیونکہ چیزیں شارٹ ہو گئی تھیں۔ میں نے ملتان میں بھی ارینج کی، میں نے لاہور میں بھی اپنے لیے ارینج کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے گھر کے لیے اور یہاں کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اب اگر ہم وہ گھر میں کھاتے ہیں تو نقصان دہ ہو سکتا تھا، اگر ہمارے گھر میں، دوسرا یہ کہ ہم نا کسی کو بھی 1 سے 2 چھینکیں آتی تھی تو ہم نے ریجکس، ہم نے کافی ساری لے کے رکھی تھی، ہم لوگ ریجکس کھاتے تھے، سیلف ٹریٹمنٹ چل رہا تھا نا، ریسکیو بیہیویئر میں آ گئے تھے۔ دوسرا ہم ویک میں 1 دفعہ جو ہم وہ چلتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پریکاشن میں ہم یہ کر دیں کہ ہم ویک میں 1 دفعہ نا ہم ایک وہ کھاتے تھے ہائیڈروکلوراکوئن، ٹھیک ہے، ویک میں 1 دفعہ،
और मज़े की बात चेक करो, उस हाइड्रोक्लोरोक्विन का मेरे घर वाले सारे खाते थे, किसी को असर नहीं था होता, मुझे होता था बस। मुझे ये होता था कि मुझे उससे बहुत ज़्यादा मेरी शुगर लो हो जाती थी और बहुत चक्कर आते थे और सर में दर्द होती थी। ठीक है, बेसिकली है क्या था, मुझे क्यों होता था, जब मैं सबको खिलाती थी ना सर पे खड़े होकर, तो मैं कहती थी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, चुप करके खाओ। सबको मैं ये कहती थी खाओ, सारे खाओ, सबको खड़े होकर पानी पकड़ के, टैबलेट पकड़ के, सबको वीक में एक दफ़ा सैटरडे के सैटरडे खिलाती थी। और जब मैं खुद खाती थी तो मुझे चक्कर आते थे, मुझे बुरा हाल हो रहा, क्योंकि मुझे उसके साइड इफ़ेक्ट्स पता थे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस पता थी, तो मुझे लगता था वो सारी कॉम्प्लिकेशन मेरे में आ रही हैं। तो इस तरह से जो हम लोग जो रेस्क्यू बिहेव करते हैं, तो हम इस तरह से करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमने ओवर प्रिकॉशंस प्रिवेंशंस ली थी। और इवन ये करते थे हम लोग, ये कर रहे थे कि हम ना पैसे घर के अंदर नहीं लाते थे। हमने अपना बाहर एक ऐसा एरिया बनाया था जहाँ पे हम अपने कुछ चीज़ें बाहर के बाहर ही छोड़ते थे, या हमने जैसे हम स्टोर में हर चीज़ रखते थे, पैसे हम शॉपर में रखते थे और उसको 2 या 3 दिन के बाद बाहर निकालते थे जो इन्फेक्टेड हुए होते थे। सैनिटाइज़र रखा हुआ था गाड़ी में, कोई भी चीज़ पकड़ते थे, बाहर की कोई भी चीज़ लेते थे, उसको हैंड सैनिटाइज़र पहले यूज़ करते थे, डिसइंफेक्ट करते थे हाथों को, फिर उसके बाद आगे ओवरऑल स्टीयरिंग वगैरह को लगाना, ये वो। फिर इसके बाद जैसे शूज़ वगैरह हैं, बाहर से आना है, शूज़ वगैरह हैं वो स्टोर में उतारने हैं, स्टोर में रखने हैं, ये प्रिकॉशंस ले रहे थे। बाहर से कोई भी फ्रूट या कपड़ा, पैसे, कोई भी चीज़ बाहर से आती थी ना, वो 2 दिन 3 दिन पहले हम लेते थे और उसे स्टोर में रखते थे, क्योंकि सरफेस के ऊपर 2 से 3 दिन रहते थे ना जर्म्स। जैसे मैंने वो बनाया हुआ था, क्या कहते हैं, मैंने सॉल्यूशंस बनाए हुए थे, स्प्रे में डाले हुए थे, स्प्रे वाली बॉटल्स के अंदर। तो जो पैकिंग वाले होते थे उनके ऊपर, सबके ऊपर मैं स्प्रे करके छोड़ देती थी। और मैंने अच्छी वाली यूएसए मेड जो थी ना, उसकी क्लोरोक्विन की वो थी, क्लोरोक्विन कह रही हूँ, क्लोरीन के स्प्रे वो थे, फ्लोर क्लीनिंग थे और किचन क्लीनिंग वगैरह, इस तरह के सॉल्यूशंस लेके रखे हुए थे। और मैं उसकी क्लोरीन की मॉप लगाती थी और पूरे घर में डस्टिंग करती थी क्लोरीन के साथ। ये क्या था, ये सब रेस्क्यू बिहेवियर था हमारा। ठीक है, यहीं पे बस करते हैं, आप लोग अटेंडेंस लगवा लो। समझ आइए सबको यहाँ तक? अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम डिज़ास्टर की बात करते हैं और मैं आपको कोरोना की ज़्यादा एग्जांपल या डेंगू की देती हूँ, क्योंकि ये आपने फेस किया हुआ है, ये आपने रियल लाइफ देखा हुआ है, रियल टाइम में देखा हुआ है। तो जो हम रियल टाइम में देखते हैं, हमें उसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आती है एज़ कम्पेयर टू बुकिश चीज़ें या सुनी सुनाई चीज़ें। अगर एग्जाम्पल अच्छी फिट हो तो हम चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ये सोच के मैं आपको ये एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है,
समझ आई है सबको? कोई मुश्किल तो नहीं थी लेक्चर में? शीतल नहीं है? शीतल उज़मा? शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ जी, थैंक यू वर्मा। शीतल है, ठीक है। आमिर है। आमिर, आज तो तुम्हारे इलाके से रिलेटेड था लेक्चर और तुमने हमारे साथ शेयर नहीं की कोई भी बात। चलो ओके, टेक केयर।